ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہے امام ابو القاسم القشیری الحوازنی رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام ابو القاسم کون ہے؟ ان کی عظمت پہلے سن لو. تصوف پر ان کا رسالہ ہے، رسالہ کشیریہ. اب یہ رسالہ کشیریہ کیا ہے پتہ ہے؟ بندہ نواز گیسو دراز اس کو پڑھتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پڑھتے تھے اس کو طریقت کی منزلیں جاننے کے لیے. اور اس رسالے کی شان یہ ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں رسالہ کشیریہ جس گھر میں رکھا جائے اس میں چوری بھی نہیں ہوگی، اس میں آگ بھی نہیں لگے گی. یہ ہے رسالہ کشیریہ، بارگاہ رسالت میں مقبول. اس کے مصنف کا نام ہے امام ابو القاسم القشیری. اس کی شرح لکھی ہے بندہ نواز گیسو دراز نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس کی شروحات لکھی ہے. امام غزالی جیسے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، شیخ ابو طالب مکی جیسے لوگ اپنی کتابوں میں اس کا حوالہ دیتے ہیں. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسے لوگ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے لوگ، سرکار غریب نواز جیسے لوگ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں. اب اس سے پتا چلا کہ جس کتاب کی اتنی اہمیت ہے کتاب کے مصنف کی اہمیت کتنی ہوگی. یہ امام ابو القاسم کشیری ہے. لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کسی مدرسے میں پڑھا ہوا عالم نہیں ہے. یہ امام ابو القاسم کشیری کسی مدرسے میں پڑھا ہوا عالم نہیں ہے یہ. اور یہ ہے 1000 کتابوں کے مصنف. یہ ہے 1000 کتابوں کے مصنف، لیکن کہیں پڑھا نہیں. اس کی وجہ کیا بنی؟ اسی پہ بات ختم. اس کی وجہ کیا بنی؟ اسی پہ بات ختم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور جہاں سے پڑھ رہا ہوں حوالہ ہے امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ کا. اس بات کو جو میں پڑھ رہا ہوں یہ امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ نے لکھا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ امام ابو القاسم القشیری الحوازنی، ان کو بچپن میں حصول علم کا بڑا شوق تھا. اتنے علم کا ذوق و شوق تھا کہ آپ نے اپنی امی سے کہا امی جان میں علم سیکھنے کے لیے دوسرے شہر جانا چاہتا ہوں تاکہ علم کی پیاس بجھا سکوں. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا. اور اس کے بعد یہ جیسے ہی گھر سے نکلے تو ماں نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بیٹے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، میرے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ رہنا میرے لیے قیامت ہے. اللہ تجھ سے دعا ہے کہ کوئی ایسے سبب بنا دے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے اور میرا بیٹا میرے ہی پاس رہے. ایسی حالت میں ایک منزل پر چلے تھے کہ ان کو استنجا کی حاجت ہوئی. آپ نے اپنے دوست سے کہا آگے بڑھیں گے بعد میں استنجا کر کے آتا ہوں. استنجا کے لیے گئے، وہاں ان کے کپڑے خراب ہو گئے. کپڑے خراب ہوئے تو سوچا خراب کپڑے لے کر آگے بڑھنے سے اچھا ہے گھر قریب ہے، چل کر کے پہلے غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، پھر آگے کا سفر طے کرتے ہیں. جیسے ہی گھر میں آئے ماں کو روتے ہوئے پایا اور پھر ماں یہ کہہ رہی تھی اللہ میرے بیٹے کو بھیج دے، میرے بیٹے کو بھیج دے، اس کے بغیر میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، قیامت ہے میرے لیے گھڑی. اللہ اکبر. پیچھے سے آ کر کے بات سن لی اور سننے کے بعد غسل کیا، کپڑے پہنے، کہا امی میں آ گیا، امی میں آ گیا. ماں نے کہا بیٹا تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتی. کہا امی میں نے سن لیا ہے. تو ماں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہا ماں ان پڑھ رہ جاؤں گا لیکن تیری مراد سے نہیں آگے بڑھوں گا. ان پڑھ رہنا مجھے گوارا ہے لیکن تیری نافرمانی مجھے گوارا نہیں. زیادہ سے زیادہ دنیا مجھے جاہل کہے گی لیکن ماں کا غدار تو نہیں کہے گی. بس میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں جانا چاہتا، میں ان پڑھ رہوں گا. بس ماں نے اللہ اکبر یہ سنا، ماں کی زبان سے نکلا بیٹا میرے قریب رہ کر تجھے خدا ان پڑھ نہ رکھے گا. میں دعا کرتی ہوں اللہ تجھے اتنا بڑا عالم بنائے گا کہ دنیا تیرے علم کا ذکر کرے گی، دنیا تیرے علم کے تذکرے کرے گی. اللہ اکبر. ماں کی دعا کیا قبول ہوئی؟ داتا علی ہجوری نے تذکرہ کیا، محبوب الہی نے تذکرہ کیا، فرید الدین گنج شکر نے تذکرہ کیا، بابا فرید نے تذکرہ کیا، صاحب قوت القلوب نے تذکرہ کیا، امام جلال الدین سیوطی نے تذکرہ کیا. اور صدیاں بیتنے کے بعد آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن ماں سے کہا نہ پڑھ رہنا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرنا.
میں اس ان پڑھ کو ماں کے وفاداری کے حوالے سے اس پڑھے لکھے پہ ترجیح دیتا ہوں. وہ پڑھا لکھا جو ماں باپ کا غدار ہے، ان ہزاروں پڑھے لکھوں پر ماں کے ایک وفادار کو ترجیح دیتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں نے کہا کہ میری دعا لینے والے خدا تجھے ان پڑھ نہ رکھے گا، اسی رات اللہ نے خضر کو بھیجا. خضر جا، وہ علم کی خاک چھاننے، علم کے لیے شہروں کی خاک چھاننے والے کے پاس، اب تو جا کر اس کو پڑھا. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں 3 سال تک خضر نے پڑھایا. حضرت خضر علیہ السلام نے 3 سال تک پڑھایا. ماں باپ سے نفرتیں کرنے والوں، ان کے لیے موت کی دعائیں کرنے والوں، سوچو ماں باپ کی دعاؤں کا مقام کیا ہے، ماں باپ کے وفاداروں کے مرتبے کیا ہے. ارے بیگم کو لے کر کے بائک پر ذرا گھمانے نکلتے ہو، کبھی بوڑھی ماں کو بھی لے کر نکلو نا. آپ اس پہ ہنستے ہیں، وہ ماں کا دل کتنا خوش ہوگا، کبھی یہ بھی تو سوچو نا. پارکوں میں ذرا کبھی امی کو بھی لے کر کے جاؤ نا، اس کا دل کتنا خوش ہوگا. ارے ہم نے تو دیکھا یہ نفسیات ہے کہ جب اوروں کے سامنے بوڑھی ماں کا کوئی ہاتھ چومتا ہے تو اس ماں کا سینہ 36 کا ہو جاتا ہے نا. آج میرے بیٹے نے میرا ہاتھ چوما ہے، اور وہ محلے کی دوسری عورتوں سے کہتا ہے تجھے پتا ہے میرا بیٹا ہاتھ چوم کے نکلتا ہے. اس میں ماں کا کوئی بھلا نہیں ہے، بھلا تیرا ہے. اس لیے کہ ضمانت دی گئی، جو بیٹا ماں کی دعا لے کر نکلتا ہے قدرت اس کے سارے کام کو پورا کرنے کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیتی ہے. جو دعا لے کے نکلتے ہیں ان کے کام رکتے نہیں ہیں، ان کے کام پورے ہوتے ہیں. اللہ نے خضر کو بھیجا. خضر کون ہے یار؟ جہاں جناب موسیٰ جاتے ہیں علیہ السلام، اس خضر کو بھیجا امام قشیری کو پڑھانے کے لیے، امام بنانے کے لیے. قشیری کو بھیجا، قشیری کے پاس پڑھانے کے لیے حضرت خضر کو بھیجا. خضر آئے، 3 سال تک اتنا مضبوط پڑھایا کہ یہ بن گئے امام القشیری. امام القشیری. اب انہوں نے لکھی 1000 کتاب. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. ماں کی دعا حاصل کر کے یہ عالم بننے والے قشیری کا تذکرہ ہم نے چھیڑا ہے، ذرا آگے دھیان سے سنیں. 1000 کتنی کتابیں لکھی؟ 1000 کتابیں لکھی. ہزاروں مریدین ہوئے، ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا، اور وہ ہزاروں کتابیں لکھ کر رسالے قشیریہ اور چند کتابوں کے علاوہ 1000 کتابیں ایک پیٹی میں بند کیا. بند کرنے کے بعد سب سے معتبر اور معتمد خلیفہ کو بلایا، بیٹے جا اور یہ 1000 کتابوں کا صندوق لے جا کر کے دریا میں ڈال دے. اس کو لے جا کر دریا میں ڈال دے. یہ شاگرد تھا لالچی، اس نے سوچا 1000 کتابوں کا ذخیرہ اور دریا میں ڈال دوں، پانی میں ڈال دوں، خزانہ علم کا ضائع کر دوں. ارے تالا توڑ کے پڑھوں گا تو کتنا بڑا، کیا کیا لکھا ہوگا استاد نے، استاد ابو القاسم نے کیا کیا لکھا ہوگا. ابن الجوزی ان کو استاد لکھتے ہیں، جنہوں نے ان سے نہیں پڑھا وہ بھی ان کو استاد لکھتے ہیں. بڑے بڑے صوفیہ ان کو استاد، یہاں حد تو یہ کہ داتا علی ہجوری بھی ان کو استاد ابو القاسم لکھتے ہیں. جس نے پڑھا ہی نہیں، جو شاگرد ہی نہیں بنا کس کا دنیا اس کو استاد لکھ رہی ہے. داتا صاحب جیسا استاد لکھ رہا ہے. یہ ماں کی دعا کا اثر. ماں کی دعا. 1000 کتابیں دی، جاؤ دریا میں ڈالو. وہ شاگرد گیا، گھر میں کتابیں چھپا دی، آیا سرکار دریا میں ڈال دی کتابیں. کیا دیکھا؟ کچھ نہیں، دریا میں ڈال دی. کہا جھوٹا ہے تو نے دریا میں نہیں ڈالا، تو نے دریا میں نہیں ڈالا. پھر کہا ٹھیک ہے ڈال کے آتا ہوں. پھر گیا ڈال دیا. سرکار کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں. پانی کی ایک جھپک اٹھی اور اس کے بعد بیٹھ گئی. کہا جھوٹ بول رہا ہے تو نے نہیں ڈالا. تجھے کہتا ہوں دریا میں ڈال ورنہ نقصان اٹھائے گا. ٹھیک ہے. گیا، ہمت کر کے دل پہ پتھر رکھ کر 1000 کتابوں کا صندوق دریا میں ڈالا. جیسے پل پہ کھڑے ہو کر کے دریا میں ڈالا، ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا. ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا. اس نے صندوق پکڑا
اور وہ ہاتھ دھیرے دھیرے دریا کے اندر چلا گیا. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں. ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں. دریا میں ڈال دی گئی کتاب. شاگرد آیا, آنے کے بعد کہنے لگا سرکار اتنی محنتوں سے کتابیں لکھی اور دریا میں ڈال دی, دریا میں ڈال دی. امام ابو القاسم قشیری کو اس نے کہا تو صحیح, آپ نے فرمایا ذرا اس سے پوچھتا نا جو محافظ تھا میری کتابوں کا, تو وہ کتابیں کب کام آئے گی, اس سے پوچھتا تو صحیح. شاگرد نے پوچھا اللہ کی عزت کی قسم بتا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کے محافظ بتا یہ کتابیں اب دریا میں گئی تو کام کب آئے گی؟ تو کہا سن, جس وقت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ نزول کریں گے تو چونکہ نزول عیسیٰ اس وقت ہوگا پہلے زمین پر ساری اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی, علماء کو شہید کر دیا جائے گا, کتابوں کو زمین دوز کر دیا جائے گا, کتابوں کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی پہلے کفر کا ایک دور ہوگا, پھر اس کے بعد اسلام کا دور آئے گا. تو جب جناب عیسیٰ آئیں گے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا تو اس وقت اب شریعت محمدی کیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے لوگ کتابوں کی تلاش میں ہوں گے, لوگ کتابیں ڈھونڈیں گے. وہ جناب عیسیٰ سے کہیں گے عیسیٰ شریعت محمدی ہے کیا, تعلیم مصطفیٰ ہے کیا؟ ساری کتابیں تو اگلے لوگ جلا چکے, ساری کتابیں تو اگلے لوگ ختم کر چکے, اب ہم سیرت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب, شریعت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب؟ تو حضرت عیسیٰ اللہ سے کہیں گے مولا تیرے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں چاہیے. اللہ فرمائے گا فلاں دریا پہ جاؤ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور دعا کرو, پھر ہمارا کرشمہ دیکھو. تو اس وقت اس دریا کے پاس جس میں ڈالی گئی ہے کتابیں, وہاں جناب عیسیٰ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور قوموں کی معلومات میں اضافے کے لیے حضرت عیسیٰ دعا کریں گے. پھر وہی ہاتھ باہر نمودار ہوگا اور وہ 1000 کتابوں کا صندوق نکلے گا, اور وہ صندوق نکلنے کے بعد اس وقت وہ امت محمدیہ کے کام آئے گی کتابیں. تو اس وقت جناب عیسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے جبریل سے, جبریل ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ تو جبریل کہیں گے ابو القاسم قشیری ان کتابوں کا مصنف ہے جس کی کتابیں محفوظ کی گئی. تو جناب عیسیٰ کہیں گے مصنف تو بہت ہوئے لیکن اس کی کتابیں ہی کیوں محفوظ رہی, اسی کی کتابیں کیوں محفوظ رہی؟ تو جبریل کہیں گے ماں کی خدمت کر کے ماں کو راضی کیا تھا, اس لیے اللہ نے اس کی کتابوں کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. وقت مکمل ہو گیا ہے, ٹائم ختم ہو